بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج ہم کو سورۃ الکہف پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی 18ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب ابھی آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو عمومی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مکے والوں کی طرف سے آپ کی نبوت، توحید اور آخرت کی دعوت کے مقابلے میں جو مخالفت شروع ہو گئی تھی وہ اپنی کلائمیکس کو، عروج کو پہنچ گئی۔ اس دور میں معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی جو سراؤنڈنگز میں گرد و پیش میں رہتے تھے، یثرب میں رہتے تھے، وہ بھی مکے والوں کی سپورٹ میں آ گئے تھے کہ ان کے ذریعے سے وہ اس نئی ابھرنے والی دعوت کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ میں چند چیزیں نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قریش مکہ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور دنیاوی دولت کے دھوکے میں نہ آ جائیں، کہ وہ یہ خیال کریں کہ شاید یہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کامیابی کی کوئی دلیل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کے جو اس مشکل دور سے گزر رہے تھے ان کو صبر کی تلقین ہے، اور انہیں ایک اشارہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس مخالفت میں ہجرت کا بندوبست کرے گا، اور اس ہجرت کے نتیجے میں جو صورتحال آئے گی اس میں اللہ کی طرف سے غیر معمولی مدد ان کو ملے گی۔ ایک تیسری چیز جو اس سورہ مبارکہ میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پچھلی دو صورتوں میں، سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ بتایا ہے کہ تم یہود و نصارہ کے سپورٹ میں ہمارے پیغام اور تمہارے اپنے اندر سے منتخب کیے گئے پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو، ان پرائے لوگوں کی خاطر۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہود کی کیا حقیقت ہے؟ یہ حقیقت اللہ نے بیان کی سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس سورہ اور سورہ مریم میں اسی طرح سے نصارہ کی حقیقت بیان کی کہ ان کا بھی دعویٰ اور ان کا بھی پیغام کھوکھلا ہے۔ تو تم اپنے کو چھوڑ کر کہ جو تمہاری اپنی بستی کے ہیں، جنہیں اللہ نے چنا اپنے پیغام کو تم تک پہنچانے کے لیے، تم ان کی ناقدری کر رہے ہو اور چھوڑ رہے ہو ان دو قوموں کے لیے جن کی حقیقت یہ ہے۔ اس کو بھی بیان کیا گیا۔ سورہ مبارکہ وہی 8 پیسیجز پر مشتمل ہے، جن میں ہر ایک کا سورہ کے اپنے اس مرکزی مضمون کے لحاظ سے الگ الگ سے اس میں ایک پیغام ہے۔ چنانچہ پہلا جو حصہ ہے اس کا وہ پہلی 8 آیات پر مشتمل ہے، جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کے جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے، نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، نہ آپ کے بیان کرنے کے انداز میں کوئی کمی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو آپ پیغام سنا رہے ہیں، انہیں ہم نے ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے جس آزمائش میں یہ دنیا کی زینت، رونق اور رنگینیوں میں اتنے زیادہ مشغول اور غرق ہو گئے ہیں کہ ان کو وہ حق پیغام کے جو ان کو سچائی اور آخرت کو اپنا نصب العین بنانے کی دعوت دے رہا ہے، وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اتاری اپنے بندے پر یہ کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، اس میں کوئی
کجی نہیں رکھی، یعنی یہ بالکل صاف سیدھی کتاب ہے. اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں اللہ کی ہدایت اور رہنمائی جاننے کے لیے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کجی کو ٹیڑھا پن نہیں. قیمن، یہ بالکل سیدھی درست ہے. لینذر باسا شدیدا، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ یہ خبردار کرے ایک سخت عذاب سے، من لدنہ، اس کی جانب سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ خوشخبری سنائے ان مومنین کو کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر منتظر ہے. ماکثین فیہ ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب اس لیے بھی نازل ہوئی کہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بنا لیا اللہ کا بیٹا، بنا لی اللہ کی اولاد. مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کے لیے اس معاملے میں کوئی علم نہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس اس معاملے میں کوئی علم تھا. کبرت کلمتاً تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے کہ جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ کچھ نہیں کہہ رہے سوائے جھوٹ کے. فلعلک باخع نفسک، تو شاید اے پیغمبر آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کی کرتوتوں حرکتوں پر، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہ لائے اس کلام پر، آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو غم کی وجہ سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دیتے ہوئے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو آپ پیغام پہنچاتے تھے، کیا رویہ تھا، کیا تعلق تھا. انتہا درجے کی ہمدردی اور یہ غم کہ کہیں یہ اس پیغام کو ٹھکرانے کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد نہ کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور جن لوگوں کو دعوت دے رہا ہو ان لوگوں سے نفرت کر رہا ہو، ان کی جان کے درپے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ کے پاس پیغام ہے جس پیغام کے اندر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگوں کی دنیا اور آخرت اور ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے ضمانت ہے، تو آپ یہ پیغام دے ہی اس صورت میں سکتے ہیں کہ جب آپ کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی ہو. اور یہ ہمدردی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت دل نواز انداز میں آپ سے یہ کہا کہ آپ ان کا اتنا غم کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، ہم نے تو بنایا ہے جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینت اللہ، اس کو، اس کی رونق. لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جس آزمائش میں مبتلا کیا ہے اس میں یہ دنیا کی زندگی، یہ پر رونق زینت سے آراستہ دنیا، گلیمرس دنیا، یہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے. چنانچہ وہ سچائی اور حقیقت کو دیکھنے میں زحمت محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ سچائی کو مانتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی یہ دنیا ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے، وہ جانے نہیں دینا چاہتے. اور حقیقت یہ ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اس کو بنا کے رکھیں گے، بنا دیں گے ایک چٹیل میدان. یعنی یہ جو آج دنیا نظر آ رہی ہے بڑی اٹریکٹیو، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہی دنیا ایک چٹیل میدان بن جائے گی. تو کتنی عجیب بات ہے کہ یہ اس پیغام کو چھوڑ کر اس کی خاطر اسے نظر انداز کر رہے ہیں. سورہ نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 8 ہم نے پڑھ لی ہے. اب 9 سے شروع کر رہے ہیں. یہ اگلا جو پیسج ہے یہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 21 تک ہے، اصحاب کہف کے بارے میں. یہ وہی اصحاب کہف ہیں کہ جن کی داستان چونکہ یہاں بیان ہوئی ہے،
اس لیے اس سورہ کا نام بھی سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں سوال معلوم ہوتا ہے کہ اٹھایا گیا، غالباً نصارہ کی جانب سے اٹھایا گیا، وہ آ کے مکے والوں کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کو فیڈ کرتے تھے کہ یہ کویسچن کرو تو اس سے یہ ایکسپوز ہو جائیں گے یا گھبرا جائیں گے اور پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اس دعوت میں کچھ نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے رعایت سے حوالے سے یہ کیا کہ جو جواب دیا اس کو واقعے کی غیر ضروری تفصیلات سے کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب بھی دے دیا اور صحابہ کرام کو یہ دکھا بھی دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ بظاہر بے بس لوگوں کو جو حق پر قائم ہوتے ہیں ان کی غیر معمولی مدد کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس سچویشن میں یہ بات بتائی گئی ہے اس میں صحابہ کرام بھی بالکل اسی طرح سے مشکل دور سے گزر رہے تھے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ پہلے بھی لوگوں کو ایسا ہی دور آیا ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے ان بندوں کو کہ جو حق پر قائم ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کتنے ہی بے یار و مددگار ہوں، اللہ ان کی غیر معمولی مدد کرتا ہے۔ فرمایا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا تم گمان کرتے ہو کہ غار والے والرقیم یعنی رقیم والے، اس کے بارے میں کئی اوپینینز ہیں، لیکن جو بات زیادہ موضوع لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس غار پر پھر جو عمارت تعمیر ہوئی، جو کہتے ہیں کہ وہ قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی غرض سے، اس کا نام رقیم تھا، سو وہ جگہ پھر اس نام سے موسوم ہو گئی۔ کانوا من آیاتنا عجبا، تو تمہارا خیال ہے کہ یہ کوئی اللہ کی ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، یہ واقعہ ہے اس موقع کا کہ جب وہ نوجوان جن کا غار کے ساتھ تعلق ہے، وہ غار کی طرف، غار میں انہوں نے پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا، دعا کی کہ اے ہمارے رب تو دے ہم کو خاص اپنے پاس سے رحمت، وہیئ لنا، اور تو مہیا فرما ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں ہدایت رہنمائی۔ یعنی جب وہ غار میں چلے گئے تو اس موقع پر بھی انہوں نے اللہ سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دعا کی۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکا دیا ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سالوں کے لیے، یعنی تھپکا دیا ان کے کانوں پر، ان کو نیند میں مبتلا کر دیا، ان کو سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہم جانیں کہ دو گروہوں میں سے کون سا ہے، احصیٰ لما لبثوا، جس نے زیادہ بہتر شمار کیا اس کو کہ وہ لما لبثوا امدا، کتنی دیر تک وہاں ٹھہرے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سناتے ہیں آپ کو ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک۔ کیا ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی قصہ سنانا شروع تو کر ہی دیا تھا، تو پھر یہ دوبارہ قصہ سنانے کا کیا مطلب؟ یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو ایک سٹائل آف پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ جو بات کرتے ہیں ذرا نسبتاً طویل، تو اس کا ایک پہلے سمرائزڈ ورژن بیان کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی 3 آیات میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سمری بیان کر دی 3-4 آیات میں، اور پھر اس کی تفصیل بیان کی۔ اس انداز بیان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بات کا لب لباب سامنے آ جاتا ہے، اور پھر جب آپ کے سامنے وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ تفصیل پر بھی کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ورنہ معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جو میرے ایک دوست میرا ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی، تم 10 منٹ کی تمہید باندھنے کے بعد بتاتے ہو کہ دی جا سکتی ہے نہیں، جس کے بعد سوال پوچھنے والا اپنا سوال ہی بھول چکا ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ بات پوری بتا دیں،
اور اس کے بعد جو آپ نے تفصیل بیان کرنی ہے اس کو بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتا ہے کہ یہی انداز اختیار کیا